حیات الصحابہ ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے جن کی وجہ سے صحابہ دین کے چھوڑنے میں مجبور قرار دیے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ مارتے بھی اور ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھتے، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے مسلمان سیدھا نہ بیٹھ سکتا، اور جو شرک بھرے کلمے وہ مسلمانوں سے کہلوانا چاہتے، مسلمان مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کہہ دیتے۔ وہ مشرک کسی مسلمان سے یوں کہتے کہ لات و عزا بھی اللہ کے علاوہ معبود ہے یا نہیں، وہ مسلمان کہہ دیتا ہاں ہے، اور گندگی کا کیڑا ان کے پاس سے گزرتا تو وہ کسی مسلمان سے کہتے کہ کیا اللہ کے علاوہ یہ کیڑا بھی تیرا معبود ہے یا نہیں، وہ مسلمان کہہ دیتے ہاں۔ کیونکہ وہ مشرک مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، اس وجہ سے مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ آئے، انصار نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی۔ سارے عرب والوں نے ان پر ایک کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، تو مسلمانوں کو رات بھی ہتھیار لگا کر گزارنی پڑتی ہے اور دن کو بھی ہر وقت ہتھیار لگانے پڑتے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہتے، کیا ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم امن و اطمینان سے رات گزار دیں اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو؟ اس پر یہ آیت اتری، وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تمہیں ایمان لائے اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کرے گا ان کو ملک میں۔ اور طبرانی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ مدینہ آئے، انصار نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی جگہ دی، تو تمام عرب کے لوگوں نے ان پر ایک ہی کمان سے تیر چلائے، یعنی سارے عرب والے ان کے دشمن ہو گئے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، سواریاں اتنی کم تھیں کہ ہم 6 آدمیوں کو صرف ایک اونٹ ملا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ پتھریلی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، ہمارے پاؤں گھس گئے اور میرے دونوں پیروں میں چھالے پڑ گئے، میرے ناخن جھڑ گئے، تو ہم اپنے پیروں پر پٹیاں باندھتے تھے، اس لیے اس غزوہ کا نام ذات الرقاع رکھا گیا، کیونکہ ہم نے اپنے پیروں پر پٹیاں باندھی تھی۔ ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ ابو درداء راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہتا، یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا پسند نہ فرمایا، یہ فرمایا کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ افضل یہی ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، البتہ اگر کوئی دینی مسئلہ ہو تو پھر لوگوں کو بتائے۔